الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کے لیکچر میں ہم اوور کوٹ شروع کر رہے ہیں. اس کی پہلے ہم ریڈنگ سینونیمز اور ایم سی کیوز وغیرہ اس کے دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر اینڈ پہ اس کا ایکسرسائز کریں گے. تو جی شروع کرتے ہیں. اوور کوٹ. ون ایوننگ، ایک شام کو، ان جنوری کے مہینے میں، a well groomed young man. well groomed, well dressed، خوش پوش، خوش لباس. سنونیم ہوگا well dressed. young man، نوجوان. having walked up ڈیوس روڈ to the mall، ڈیوس روڈ سے ہوتا ہوا مال روڈ تک پہنچا. turned to چیرنگ کراس، اور چیرنگ کراس کی جانب مڑ گیا. یعنی کہ ٹرانسلیشن اس طرح سے ہوئی کہ جنوری کے مہینے کی ایک شام کو ایک خوش پوش نوجوان، ایک خوش لباس نوجوان ڈیوس روڈ سے ہوتا ہوا مال روڈ پہنچا اور وہاں سے چیرنگ کراس کی جانب مڑ گیا. ہیر ہیئر واز سلیک. سلیک مینز بیٹے نرم، ملائم. سنونیم ہوگا سلکی، شائنی یا پھر سموتھ، سافٹ بھی ہو سکتا ہے. ہز ہیئر واز سلیک اینڈ شائننگ. اس کے بال ملائم اور چمکدار تھے. اینڈ ہی وور سائڈ بنز. سائڈ بنز ہوتا ہے بیٹا کلمے. سائڈ وسکر بھی کہتے ہیں، اس کا سینونیم ہو جائے گا. اینڈ ہی وور سائڈ بنز، اور اس نے کلمے رکھی ہوئی تھیں. ہیز تھن مسٹاش. مسٹاش بیٹا مونچھوں کو کہتے ہیں. تھن کا مطلب ہوتا ہے پتلا، پھر اور جو ہے نیرو یا پھر تھریڈ لائک سینونیم ہوگا نیرو. His thin mustache seemed to have been drawn with a pencil. اس کی مونچھیں، اس کی پتلی مونچھیں ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ پینسل کے ساتھ ڈرا کی گئی ہوں، بنائی گئی ہوں. He had put a brown overcoat. اس نے ایک بھورے رنگ کا اوور کوٹ پہن رکھا تھا. With a cream colored half opened rose. کریم رنگ کا ہاف اوپنڈ ادھ کھلا ہوا روز گلاب. ان ہز بٹن ہول. بٹن ہول کاج کو کہتے ہیں جہاں پہ بٹن بند کیا جاتا ہے. یعنی کہ اس نے ایک برے رنگ کا اوور کوٹ پہن رکھا تھا اور جس کے بٹن ہول کے اندر، جس کے کاج کے اندر اس نے کریم رنگ کا ادھ کھلا ہوا گلاب لٹکایا ہوا تھا. اینڈ اے گرین فیٹ ہیٹ، اور ایک سبز رنگ کا فلیٹ ہیٹ. وچ ہی وور ایٹ اے ریکش اینگل. ریکش کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا یا پھر ترچھا، اور اس کا جو ہے سینونیم ہوگا بینٹ. یعنی اور اس نے ایک سبز رنگ کا فلیٹ ہیٹ ٹیڑھا اپنے سر پہ رکھا ہوا تھا. a white silk scarf. سلک سکارف ریشمی جو رومال ہوتا ہے یا گلوبند، اور اس نے ایک ریشمی گلوبند. واز نوٹڈ ایٹ ہز نیک. اس کی ایک ریشمی گلوبند اس کی گردن پہ بندھا ہوا تھا. ون آف ہز ہینڈز واز سلپڈ انٹو ا پاکٹ آف ہز اوور کوٹ. اس کا ایک ہاتھ اس کی اوور کوٹ کی جیب میں تھا. وائل ان دا ادر، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ہی ہیلڈ ا شارٹ پالشڈ کین. پالشڈ جو ہے چمکدار، کین چھڑی کو کہتے ہیں. سٹک سینونیم ہوگا. اور اس نے دوسرے ہاتھ میں ایک چمکدار چھڑی پکڑی ہوئی تھی. وچ ایوری ناؤ اینڈ دین، جو کہ کبھی کبھار وہ ہی ٹورلڈ. ٹورل کا مطلب ہوتا ہے گھمانا. سپن، ورل یا ٹویسٹ اس کا سینونیم ہوگا. ورل، ٹویسٹ یا پھر سپن. جینٹلی کا مطلب ہوتا ہے مزے سے. چیئرفلی یا پھر امیوزلی. گیلی اس کا سینونیم ہوگا. چیئرفلی، گیلی یا پھر امیوزلی. یعنی کہ اس کا ایک ہاتھ اس کی اوور کوٹ کی جیب میں تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس نے ایک چھوٹی چمکدار چھڑی پکڑی ہوئی تھی جسے کبھی کبھار وہ مزے سے گھماتا تھا. It was a Saturday evening in mid-winter. سردیوں کے درمیان میں. It was a Saturday evening ایک ہفتے کی شام تھی. یعنی کہ سردیوں کے بالکل موسم کے دوران
یہ ایک ہفتہ کی شام تھی. دا شارپ آئسی گسٹ. شارپ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا تیز. انٹینس. آئسی کا مطلب ہوتا ہے برفانی یا ٹھنڈا بہت زیادہ. کولڈ یا پھر چلی. گیسٹ آف ونڈ کہتے ہیں بیٹا ہوا کے جھونکے کو. اور اس کا یوں دا شارپ آئسی گسٹ آف ونڈ اسٹرک لائک اسٹیل. ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکے لوہے کی طرح ٹکرا رہے تھے. بٹ دا ینگ مین سیم ٹو امیون آف دیم. امیون کا مطلب ہوتا ہے غیر متاثر ہونا, محفوظ ہونا, یا پروٹیکٹڈ فرام, یا پھر انڈیفرنٹ کے معنوں میں ہوگا یہ. تو بٹ دا ینگ مین سیم ٹو امیون ٹو دیم, لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کا اس آدمی پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا, یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان جھونکوں کا وہ آدمی پہلے سے ہی عادی ہے. سو while others were walking briskly. briskly کا مطلب ہوتا ہے تیز تیز. quickly یا پھر swiftly یا پھر fast بھی اس کا سینونیم ہو سکتا ہے to keep warm. جبکہ دوسرے لوگ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے جلدی جلدی سے چل رہے تھے. he was ambling along. ambling کا مطلب جو ہے وہ ہوتا ہے مزے سے چلنا. stroll wander کا اس کا سینونیم ہوگا. تو جی ایسے ہوا کہ he was ambling along obviously enjoying his promenade. promenade کا مطلب ہوتا ہے جی آوارہ گردی, چہل قدمی, مٹر گشتی. تو واک یا پھر اس کا بھی سینونیم سٹرول ہو سکتا ہے. تو جب یعنی کہ ٹرانسلیشن ایسے ہوئی کہ جب دوسرے لوگ خود کو گرم رکھنے کے لیے تیز تیز چل رہے تھے, وہ آدمی شدید سردی میں, بٹر کولڈ انٹینس کولڈ, وہ اپنی شدید سردی میں وہ اپنی آوارہ گردی سے, اپنی مٹر گشتی سے لطف اندوز ہوتا دکھائی دے رہا تھا. He looked such a dandy. dandy کا مطلب ہوتا ہے بانکا یا پھر شوئی. He looked such a dandy that وہ اتنا جو ہے وہ بانکا دکھائی دے رہا تھا کہ that ٹانگا والاز on catching sight of him. ٹانگے والے اسے دور سے دیکھنے پر even from a distance whipped up their horses. whip up جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مارنا یا پھر بگھانا. یعنی کہ ایسا ہوا کہ وہ ایسا بانکا نوجوان دکھائی دے رہا تھا کہ ٹانگے والے اسے دور سے دیکھنے پر ہی جو ہے وہ اپنے گھوڑوں کو بگھا رہے تھے اس کی جانب. with a wave of his stick. wave of his stick اپنی چھڑی کے اشارے سے. signaling with the stick. with a wave of his stick he turned them away. اور اپنی چھڑی کے اشارے سے وہ انہیں نہ کر دیتا یا انہیں واپس بھجوا دیتا. a taxi also drew near him. ایک ٹیکسی بھی اس کے قریب آئی اور the driver looked at him inquiringly. inquiringly means پوچھتے ہوئے, asking. ایک وہ جو ٹیکسی کا ڈرائیور تھا اس نے سوالیہ انداز سے اس کی جانب دیکھا. he too was turned off. اسے بھی واپس بھیج دیا گیا. this time with a no thank you. لیکن اس دفعہ نہیں شکریہ کے الفاظ کے ساتھ. یعنی کہ جو وہ ایسا ڈینڈی دکھائی, بانکا ضلع دکھائی دے رہا تھا کہ جو ہی کوئی ٹانگے والا اس کی دیکھتا اور ٹانگا بگا کے اس کی جانب آتا کہ شاید اس نے جانا ہو, لیکن وہ اپنی چھڑی کے اشارے سے اسے واپس بھیج دیتا. اور اب ایک ٹیکسی والا آ کے اس کے پاس رکا ہے تو وہ اس دفعہ اس نے چھڑی سے اشارہ نہیں کیا, بس انہیں کہہ دیا ہے کہ نہیں شکریہ. اب آگے جی, ایز دا ایوننگ ایڈوانسڈ. ایڈوانس کا مطلب ہوا آگے بڑھنا. دا کولڈ بیکیم مور انٹینس. یعنی کہ جوں جوں شام ہوتی گئی سردی اور زیادہ شدید ہوتی گئی. اٹ واز اے کولڈ دیٹ. سردی اتنی زیادہ تھی کہ دیٹ انڈیوسڈ پیپل ٹو سیک کمفرٹ ان پلیئر. سیک کا مطلب ہوتا ہے جی تلاش کرنا, لک فار یا پھر فائنڈ آؤٹ. کمفرٹ کا مطلب ہوتا ہے ایز, آرام.
اور پلیئر کا مطلب ہوا It was a cold that induced people to seek comfort in player. یعنی کہ انڈیوس کا مطلب ہوتا ہے راغب کرنا، مائل کرنا. پرسوڈ اس کا سینونیم ہوگا. یعنی کہ سردی اس طرح کی تھی یا اتنی زیادہ تھی کہ جو کہ لوگوں کو خوشی میں جو ہے وہ کوئی ہائیڈ آؤٹس یا پھر آرام تلاش کرنے پہ آمادہ کر رہی تھی. ایٹ سچ ٹائمس، ان اوقات میں، اٹ واز ناٹ اونلی دا پروفلیگیٹ. پروفلیگیٹ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آوارہ، فضول خرچ. تو جو ہے اس کا سینونیم ہوگا ویسٹ فل یا ایکسٹرا ویجنٹ. ہو رینج ابراڈ، یعنی کہتے ہیں ان اوقات میں صرف جو آوارہ منش لوگ ہوتے ہیں صرف وہی باہر نہیں نکل آتے، but even those who were usually content to live with their loneliness. بلکہ وہ لوگ بھی جو عام طور پر اپنی تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں emerged from their hideouts. emerge from کا مطلب ہے یہاں پر باہر نکلنا، اکٹھے ہونا. come out یا پھر appear. come from their hideouts to join the gaiety of the streets. یعنی کہ یہ اس طرح سے ہوا کہ ایسے وقتوں میں صرف آوارہ منش لوگ ہی باہر نہیں نکل آتے، بلکہ وہ لوگ جو عموماً اپنی تنہائی کے ساتھ زندگی گزارنے پر اتفاق کرتے ہیں وہ بھی اپنی جو گھروں سے، اپنی کمین گاہوں سے باہر نکل آئے تاکہ گلیوں کی خوشیوں میں شامل ہو سکے. اینڈ سو پیپل کنورجڈ آن دا مال ویئر دے امیوزڈ. کنورج کا مطلب ہے اکٹھے ہونا، جمع ہونا. اسمبل یا پھر گیدر اس کا سینونیم ہوگا. تو یہ اس طرح سے ہوا کہ ایز دا پیپل کنورجڈ آن دا مال، کہ لوگ مال روڈ پہ جمع ہو گئے. ویئر دے امیوزڈ دیم سیلوز، جہاں انہوں نے خود لطف اندوز ہوئے، جہاں وہ اپنے اپنے وسائل کے مطابق یا پھر خود کو لطف اندوز کر سکتے تھے. امنگ دا ورائٹی آف ہوٹلز، مختلف قسم کے ہوٹلز کے ذریعے، ریسٹورانٹس کے ذریعے، کیفیز کے ذریعے، اینڈ سنیک بارز اور سنیک بارز کے ساتھ. ایچ اکارڈنگ ٹو ہز مینس، اپنے اپنے وسائل کے مطابق. یعنی کہ یہ اس طرح سے ٹرانسلیشن ہوئی کہ لوگ مال روڈ پہ اکٹھے ہوئے جہاں وہ خود کو خوشی پہنچا سکتے تھے، خوش کر سکتے تھے مختلف قسم کے ہوٹلوں کے ذریعے، ریسٹورانٹس کے ذریعے، کیفیز، سنیکس بار کے ذریعے. ایچ اکارڈنگ ٹو ہی مینز اپنے اپنے وسائل کے مطابق. دوز ہو کوڈ ناٹ افورڈ دا پلیئر ان سائڈ، وہ لوگ جو اندر جانا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، وہ لوگ جو اندر جا کر تفریح کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، were content to gaze at the colored lights and brilliant advertisements outside. وہ صرف باہر کی خوبصورت روشنیاں اور مختلف قسم کے جو اشتہارات لگے ہوئے تھے انہیں دیکھ رہے تھے، ان سے لطف اندوز ہو رہے تھے. اپ اینڈ ڈاؤن دا مین روڈ، روڈ کے اوپر اور نیچے والی جانب، دیر واز این ان اینڈنگ اسٹریم آف کارز، ایک نہ ختم ہونے والی کاروں کی قطار تھی. بسیز کی، ٹانگاز اینڈ بائی سائیکلز، اور سائیکلوں کی. وائل دا پیومنٹ کہتے ہیں بچے جو ہے وہ پیدل چلنے کی جگہ، یا پھر اسے ہم فٹ پاتھ بھی کہتے ہیں. تھرونگڈ کا مطلب ہوتا ہے بھرے ہوئے ہونا. کراؤڈیڈ ود پیڈسٹیرین پیدل چلنے والے لوگوں کو کہتے ہیں. یعنی کہ روڈ کے دونوں جانب کاروں، بسوں، ٹانگا اور سائیکلوں کی نہ ختم ہونے والی قطاریں تھیں، جبکہ جو فٹ پاتھ تھے وہ پیدل چلنے والے لوگوں سے بھرے ہوئے تھے. دا ینگ مین سیٹڈ آن دا سیمنٹ بینچ، آدمی وہ جو نوجوان تھا سیمنٹ کے بینچ پہ بیٹھا تھا. واز واچنگ ود انٹرسٹ دا پیپل پاسنگ آن دا پیومنٹ بیفور ہم، یعنی کہ یہ جو نوجوان تھا وہ سیمنٹ کے بینچ پہ بیٹھا اپنے سامنے گزرنے والے لوگوں کو بڑی توجہ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہا تھا. موسٹ آف دیم ویئرنگ اوور کوٹس، ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے اوور کوٹس پہنے ہوئے تھے. وچ ور آف ایوری کائنڈ، جو کہ ہر قسم کے تھے.
فرام دا استرخان سے لے کر ٹو دا رف ملٹری خاکی ملٹری کپڑے تک سے بنے ہوئے تھے. یعنی کہ ان میں سے اکثر نے اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے جو کہ استرخان کھردرے کپڑے سے لے کر رف خاکی ملٹری والے کپڑے سے بنے ہوئے تھے. سچ آر فاؤنڈ ان لارج بنڈلز ایٹ دا سیکنڈ ہینڈ کلاتھ شاپ. اور جیسے کہ سیکنڈ ہینڈ کپڑوں کی دکانوں کے بڑے بڑے بنڈلوں میں ہوتے ہیں. یعنی کہ جو عام طور پر لنڈے کی دکانوں پر کے بڑے بڑے ڈھیروں میں عام طور پر مل جاتے ہیں. آگے جی. دا اوور کوٹ دا ینگ مین ہمسیلف واز ویئرنگ واز اولڈ. وہ اوور کوٹ جو اس نوجوان نے پہنا ہوا تھا واز اولڈ اگرچہ پرانا تھا بٹ اٹ واز ویل کٹ لیکن اسے اچھے سے کاٹا گیا تھا. اینڈ دا مٹیریل واز آف گڈ کوالٹی اور اس کا جو مٹیریل تھا وہ اچھی کوالٹی کا تھا. یعنی کہ وہ اوور کوٹ جو اس نوجوان نے پہنا ہوا تھا وہ اچھی کوالٹی کا اور اچھے طریقے سے کٹا ہوا تھا. دا لیپلز ور اسٹیف. لیپل کہتے ہیں جی جو ہمارا کالر ہوتا ہے, کالر کوٹ کا کالر کہتے ہیں. دا لیپلز ور اسٹیف. کوٹ کا جو کالر تھا وہ سخت تھا. اینڈ دا سلیوز ویل کریزڈ اور اس کے جو سلیوز تھے یعنی کہ جو بازو تھے انہیں اچھی طرح استری کیا گیا تھا, پریس کیا گیا تھا. دا بٹن ور آف ہارن. اس کے جو بٹن تھے وہ سینگ کے بنے ہوئے تھے. بگ اینڈ شائنی. بڑے تھے اور چمکدار تھے. دا ینگ مین سیمڈ ٹو بی ویری ہیپی ان اٹ. اور نوجوان اس کے اندر بہت خوش دکھائی دے رہا تھا. ا بوائے سیلنگ پان اینڈ سگریٹس. ایک لڑکا پان اور سگریٹ بیچتے ہوئے ود اے ٹرے آف ہز ویئرز پاسڈ بائی. یعنی کہ ایک لڑکا پان سگریٹ اپنے سامان کی ایک ٹرے اٹھائے ہوئے پاس سے گزرا. یعنی کہ ایک لڑکا پان اور سگریٹ بیچتے ہوئے اور اپنے سامان کی ایک ٹرے اٹھائے ہوئے اس کے قریب سے گزرا. پان والا اس نے آواز دی کہ پان والے. لڑکے نے جواب دیا جی جناب, یس سر. تو اس نوجوان نے پوچھا ہیو یو چینج فار اے 10 روپیز نوٹ. کیا تمہارے پاس 10 روپے کا چینج ہے؟ تو اس نے کہا نو سر, نہیں جناب میرے پاس نہیں ہے. بٹ آئی ول گیٹ اٹ فار یو. لیکن میں آپ کو یہ لا کے دے سکتا ہوں, یہ میں آپ کو لا دوں گا. اینڈ واٹ اف یو ڈونٹ کم بیک. اور اگر تم واپس نہ آئے تو اس لڑکے نے جواب دیا اف یو ڈونٹ ٹرسٹ می سر. جناب اگر آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں یو کین کم ود می. آپ میرے ساتھ آ سکتے ہیں. اینی وے واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بائی. بہرحال آپ کیا خریدنا چاہتے ہیں؟ نیور مائنڈ, کوئی بات نہیں. ہیئر آئی ہیو فاؤنڈ ون آنا. مجھے ایک آنا مل گیا ہے. ناؤ گیو می اے گڈ سگریٹ. اب مجھے ایک اچھا سگریٹ دو. اینڈ بی آف ود یو. اور یہاں سے چلے جاؤ. اب کوئی بات نہیں, مجھے ایک آنا مل گیا ہے, مجھے ایک اچھا سگریٹ دو اور یہاں سے جاؤ. ایز ہی اسموکڈ ہی سیم ٹو ریلش. ریلش کا مطلب ہوتا ہے انجوائے ایوری پف. پف مینس کش. جب وہ سگریٹ نوشی کر رہا تھا تو یوں لگتا تھا کہ وہ ہر کش سے لطف اندوز ہو رہا ہے. A small lean white cat. ایک چھوٹی سی لین مین دبلی پتلی سی شیورنگ کانپتی ہوئی ود کولڈ سردی سے ربڈ اگینسٹ ہز لیگز. اس نے اس کی ٹانگوں سے لپٹنے لگی. اینڈ میوڈ اور میو میو کرنے لگی. یعنی کہ ایک چھوٹی سی دبلی پتلی سی بلی سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے اس کی ٹانگوں کے ساتھ آ کے جو ہے وہ لپٹنے لگی. ہی اسٹروکڈ اٹ. اس نے جو ہے اسے پچکارا اور اینڈ اٹ لیپٹ اپ آن ٹو دا بینچ. اور یہ اچھل کر بینچ پر چڑھ گئی. سم تھنگ اسموتھنگ اٹس فر ہی مٹرڈ. اس کی کھال پر ہار پھیرتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا پور لٹل مائٹ. بیچارہ چھوٹا سا بچہ. آفٹر اے فیو منٹس ہی گاٹ اپ. کچھ منٹوں کے بعد وہ اٹھ بیٹھا, وہ وہاں سے اٹھ گیا. دیٹس آل فار ٹوڈے.
کل انشاءاللہ یہاں سے آگے جو ہے وہ ٹرانسلیشن اور اس کے سینونیمز کو دیکھیں گے. آج کے لیکچر سے فی الحال اتنا ہی. آپ لوگوں سے دوبارہ انشاءاللہ کل اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.